أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج سورۃ الفاتحہ کے سلسلے میں 3 روزہ جو مختصر انٹروڈکشن کہہ لیجیے، اور اس میں آج انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اس سورہ کا اختتام ہوگا، اور بہت ہی مختصر طور پر اسے بس ہم ایک نظر ڈال سکے تو کوشش آج بھی یہی ہوگی۔ پہلے بھی میری یہی سوچ کر، اسی دعا، کوشش اور خواہش کے ساتھ یہ 3 دن سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی کہ اسے ہم کچھ مختلف انداز سے دیکھیں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ آپ اس کی ایک آیت مبارکہ کو بھی اگر ہزاروں لاکھوں بار پڑھتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، جتنی بار آپ اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے، وہ ایک نئے پہلو کے ساتھ، نئے اینگل کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گی۔ ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس چیز کا حق ادا کر دیا۔ تو ایک کوشش ہے، اور یہ میں چاہتی ہوں کہ اس مختصر سے کورس کے بعد اب آپ سورۃ الفاتحہ کو کم از کم ہم اگر بہترین انداز پر نہ سمجھ سکیں یا لے کر چل سکیں تو ایٹ لیسٹ یہ ضرور ہو کہ پہلے کی طرح اب ہم اسے نہ پڑھیں۔ بس یہ ہمارا پہلا قدم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اب آپ نے تعوذ بھی پڑھنا ہے، کانشیسلی پڑھنا ہے، سمجھ کے، محسوس کر کے، احساس کے ساتھ کہ اس کے الفاظ کا معنی کیا ہے، آپ کس سے مانگ رہی ہیں، کس کے خلاف مدد مانگ رہی ہیں۔ پھر تسمیہ بھی آپ پڑھیں گی، کانشیسلی پڑھیں گی۔ یہ تعوذ اور تسمیہ کے تو اتنے فضائل ہیں کہ آپ دن میں کئی بار انکانشیسلی، یعنی کہ ضروری نہیں کہ کسی کام سے پہلے ہی آپ ان کو ویسے بھی آپ ان کو ذکر کر سکتی ہیں۔ ان کا یہ باعث برکت، باعث خیر ہیں۔ اور سورۃ الفاتحہ کو آج دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اتنی برکتوں والی، اتنی فضیلت والی سورت ہے یہ، اس کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا، کیا کچھ نہیں لکھا گیا، اب جو میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سب میں ایون سمرائز کر کے بھی آپ تک نہیں پہنچا سکتی۔ کہنے کو اور دیکھنے کو مختصر سی صورت ہے، لیکن یہ قرآن مجید کا خلاصہ سمجھ لیجئے، اور صرف ایک انداز سے نہیں، کئی انداز سے۔ کبھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا خلاصہ کس انداز سے ہے۔ میں نے تو صرف ایک بات کی کہ مین جو قرآن مجید کی جو میسج ہے، توحید، رسالت اور یوم آخرت پر جو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، وہ سب کچھ اس میں موجود ہے۔ میں نے تو ایک اینگل سے بات کی، اس میں کئی اینگل سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے۔ تو میں اتنا تو میرے لیے پاسبل نہیں ہے شیئر کرنا۔ مختصر آج انشاءاللہ تعالی اس صورت کو کور کروں گی، یہ سوچتے ہوئے، یہ چاہتے ہوئے، یہ کوشش کرتے ہوئے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ کے دل پر اس کا اثر ہو۔ یہ اس کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ اب آپ نماز میں پڑھیں، دم کریں، ویسے پڑھیں، اس کو معمولی نہ سمجھیے گا، بہت خاص الخاص ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کل کی آیت سے ایک دفعہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، باقی دل تو پھر میرا چاہتا ہے جب بھی میں کچھ شروع کرتی ہوں کہ پچھلا بھی سارا دہراؤں، لیکن وہ پچھلی دہرائی میں پھر کچھ نئی باتیں سامنے آ جاتی ہیں، تو ہماری وہ اصل جہاں سے ہم نے شروع کرنا تھا پھر اس کو کم ٹائم ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے دیکھا الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ جو لام ہے نا، یہ خاص ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور میں نے کل تعریف پہ روشنی ڈالی، ہوتی کیا ہے؟ کسی بھی طرح کی تعریف جو بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت، تعریف کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہے نا، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر آپ کو یہی سمجھ آ جائے تو آپ جتنی بار الحمدللہ کہیں گے، ہم شکر کے طور پہ بھی کرتے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ اس میں تعریف بھی ہے الحمد میں،
شکر بھی ہے، بعض دفعہ صرف شکر ہوتا ہے، اس کا معنی لیا جاتا ہے، بعض دفعہ صرف تعریف، بعض دفعہ دونوں. آپ دونوں سمجھ کے کیجئے گا. اللہ تعالیٰ کی وہ تمام کوالٹیز کو، اس کا ہمیں چاہے ڈائریکٹ فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے فائدہ ہوتا ہوا یا نہیں، تب بھی الحمدللہ. اور ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے جن جن چیزوں سے، نعمتوں سے، تب بھی الحمدللہ. اسے اپنا تکیہ کلام بنا لیجئے. پھر آگے 4 صفات دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی. سب سے پہلی رب العالمین، جو تمام جہانوں کا، اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہر چیز ہے، کچھ بھی ہے، کوئی بھی ہے، اسے کوئی کسی طرح سے ایکسپلین کرے کہ وہ عقل والی مخلوق ہے یا اس کے بغیر، نہیں، سب کی سب، ہر چیز اس کا رب ہے. اور رب کیا ہے وہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. پھر دوسری صفات آئیں گی کہ آ، رحمان ہے، پھر رحیم ہے، پھر مالک یوم الدین. تو یہ 4 صفات اللہ تعالیٰ کی آ رہی ہیں. اتنی بڑی ہستی، اتنی بزرگی والی ہستی، ان 4 صفات کو ایکسپلین کرتے کرتے، سیکھتے سیکھتے، قرآن مجید کی روشنی میں پڑھتے پڑھتے، سمجھتے سمجھتے، عمل کرتے کرتے، شاید ہماری زندگی کم پڑ جائے. تو یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس صورت میں کیا کچھ نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود کروایا ہے. کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کو. ہر کوئی محبت کر سکتی ہیں، مختلف انداز میں لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، لیکن جو انداز قرآن مجید کا ہے نا اللہ تعالیٰ کو بیان کرنے کا، وہ بہترین ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. کون ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جن کے لیے تمام تعریفوں کے حقدار ہیں وہ. اور کون ہے؟ 4 صفات سے بتایا، جو رب ہے. صرف رب کو سمجھ لینا، یہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جو تمام مخلوقات کے، تمام جہانوں کے، تمام جہان والوں کے رب ہیں. جو رب وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، وہ اس چیز کا مالک بھی ہے، اس چیز پر مکمل اس کا اختیار بھی ہے، حکم بھی اس کا چلتا ہے کیونکہ وہ سردار ہے، سید ہے. وہ اجر نہیں دیتا، اجرت نہیں. اجرت ہوتی ہے اس چیز پر کہ جو آپ نے کوئی کام کیا ہے. وہ منعم ہے، وہ نعمتیں دیتا ہے. اس نے بہت کچھ. آپ اپنے آپ کو دیکھیے، آپ نے کیا کچھ کیا، میں نے کیا کچھ کیا تو مجھے یہ زبان ملی، آنکھیں ملی، ہاتھ پاؤں ملے؟ نہیں. میری زیادہ تر نعمتیں، بلکہ ساری نعمتیں جو مجھے ملی ہیں، کچھ بھی، وہ اصل میں نعمتیں ہی ہیں. وہ بغیر کسی میرے کام کے، میری محنت کے، ایون بہت کچھ تو بغیر کوشش اور بغیر دعاؤں کے ملا ہے. اس وقت جو میں بیٹھی ہوں اور یہ میں سانس لے رہی ہوں، مفت میں لے رہی ہوں، یہ اگر مجھے خریدنا پڑے تو مجھے، وہ کہتے ہیں نا، لگ پتہ جائے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یہ صحت جو ہے، یہ عافیت جو ہے، یہ میرے ہاتھ پاؤں آنکھیں، کچھ بھی ایک لمبی لسٹ ہے. بہت کچھ تو ایسا جو میں نے چاہا بھی نہیں اور میں نے دعا کے بغیر مل گیا. اور بہت سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں، انہوں نے وہ چیز نہیں ملتی بعض اوقات. تو اپنی اپنی نعمتوں کو دیکھا کرے تو وہ نعمت دیتا ہے، وہ ہمارا حق نہیں ہوتا. حق سے بڑھ کر دیتا ہے. فضل کہتے ہیں حق سے بڑھ کر کسی کو کوئی چیز دینا. تو رب وہ ہے، پھر وہ نعمتیں دے رہا ہے، پھر وہ ذرے سے کمال تک پہنچاتا ہے، درجہ بدرجہ آپ کی کیئر کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، مربی ہے، تربیت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، خیال کرتا ہے، ضرورتوں کا خیال کرتا ہے، قدم قدم پر کبھی ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑتا، اور بدلے میں کچھ نہیں چاہتا. رب وہ ہوتا ہے. تو یہ تو اتنا کچھ اس میں آ جاتا ہے رب میں. میں نے تو مختصر چند نام کل شیئر کیے. پھر وہ نعمتوں کو قائم رکھتا ہے. کچھ نعمتیں ٹھیک ہے، بعض اوقات کوئی آزمائش کے طور پر اگر وقتی طور پہ واپس لی جاتی ہیں، جو وہ الگ بات ہے. باقی جو دیا ہے وہ مستقل ان کو دیتا رہتا ہے. یہ نہیں کہ ایک بار دے دی بھول گیا، پھر ہم تڑپ رہے ہیں. اور وہ ایسا کر سکتا تھا. وہ اتنا اختیار والا ہے، وہ چاہتا تو روز اپنی مخلوق بناتا اور ہمیں چاہے تکلیف دیتا، اذیتیں دیتا، کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا، یا بے خبر ہو جاتا، بھول جاتا، اور ہم پڑے سڑتے رہتے، تڑپتے رہتے. نہیں، وہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. وہ نعمتیں بھی دیتا ہے، پھر ہماری دیکھ بھال بھی کرتا ہے، خیال بھی کرتا ہے، غافل بھی نہیں ہے، آخر تک پہنچاتا ہے. آخر کیا ہے؟ یہ اس میں بہت کچھ ہے. تو یہ اتنا کچھ ہے، یہ ہے رب. اور یہ ہر مخلوق کے ساتھ وہ یہ کرتا ہے. پھر وہ رب بھی نہیں ہے، وہ رحمان بھی ہے. وہ
اور رحیم بھی ہے. رحمان ہونے کی وجہ سے وہ بہت سارے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، بہت نوازتا ہے مخلوق کو. اس میں شدت ہوتی ہے. بعض دفعہ مخلوق کو شدت والی رحمت چاہیے، مہربانی چاہیے، رحم چاہیے. لیکن پھر وہی بات کہ صرف شدت ہی ہوتی، صرف رحمان کی صفت ہی ہوتی اور پھر وہ چھوڑ دیتا؟ نہیں، وہ اسی وقت ایٹ دا سیم ٹائم رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. کبھی شدت میں آ کے نواز دیتا ہے، بڑی بڑی مخلوقات پیدا کر دیتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور کبھی ان کو پھر چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے، ان پہ مہربانیاں کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، ان کو لے کر چلتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کی ہر چیز کا خیال کرتا ہے. قدم قدم پہ ان کو ڈیپ اندر تک، گہرائی تک جا کر وہ ہر چیز کا خیال کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، اس کام کو مکمل بھی کرتا ہے. یہ ہے رحیم. تو یہ ہم نے صفات دیکھی. آج انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں اگلی آیت مبارکہ. وہ ہے کہ مالک یوم الدین. میں اس پہ بہت کچھ اور بھی آپ سے شیئر کروں گی اگر موقع ملا، نہیں تو کم از کم اتنا ضرور. اب آپ نے محسوس کرنا ہے جب بھی آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھیں، تعوذ پڑھیں یا بسم اللہ آپ پڑھتی ہیں، بسملہ، تو آپ نے اسے محسوس کرنا ہے. اچھا، اب رب کی اور صفت آ رہی ہے. اس سورہ میں آخری صفت ہے یہ، مالک یوم الدین بھی ہے. صرف اگر وہ رب ہے اللہ تعالیٰ اور پالنے والا ہے اور پرورش کرنے والا، صرف رب کی صفات کو ذہن میں رکھیے گا. اب آپ نے رب کا لفظ استعمال کرنا ہے تو خالی رب کہہ کر گزر نہیں جانا. اس رب کے اندر اتنا کچھ آتا ہے. عربی زبان کے لفظ کی یہ صفات ہوتی ہیں، کوالٹی ہوتی ہے. بعض دفعہ ایک لفظ کے 20 سے زیادہ معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب صرف رب کو محسوس اگر آپ کر لیں تو آپ کو کتنی محبت ہو اللہ تعالیٰ سے. اچھا، پھر وہ اگر رحمان ہے، رحیم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسے ایزی لے لیں اور یہاں پہ اس دنیا میں ہم بس ایسے ہی بھیجے گئے ایک ٹرپ پر اور جو چاہے کریں اور کوئی حساب کتاب نہیں ہے. نہیں، ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ یوم الدین کا مالک بھی ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. یہ جو لفظ الدین ہے نا، یہ قرآن مجید میں کم از کم 4 مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. یہاں پر یہ معنی اس کا ہے بدلہ، بدلے، بدلہ، کیونکہ یوم تو دن ہے، بدلے کے دن کا مالک. اچھا، بعض کی رات میں ملک پڑھتے ہیں، بعض میں آپ کو پتہ ہے نا 7 کی رات ہے. ہماری تو حفظ کی قرات سے ہم پڑھتے ہیں. 7 کی رات ہے اور وہ اتنی مختلف ہے، شاید ہمیں لگے کہ یہ تو مس پرنٹنگ ہوگی یہ قرآن مجید میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. بعض کی رات میں ملک پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، وہ بھی ٹھیک ہے. ہماری کی رات میں مالک ہے، مالک، وہ بھی ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا فرق ہوتا ہے وہ اس طرح سے کہ اب اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کے مالک بھی ہیں اور ملک بھی ہیں. مالک کا مطلب ہے کہ اس کا یہ ساری چیز اس کی ملکیت ہے. بعض دفعہ ایک شخص، میں نے کل بھی ذکر کیا رب کے نام میں، کہ وہ مالک ہوتا ہے، چلے خالق، اس نے کوئی چیز تخلیق کی ہے، بنائی ہے ان کیس، لیکن وہ ہو سکتا ہے اس کا مالک نہ ہو، کسی نے بنوائی ہے، آرڈر پہ بنوائی ہے، اور وہ اس کا مالک کوئی اور ہے. اچھا، بعض دفعہ اس نے بنا بھی لی، مالک بھی وہ خود ہے، لیکن اس کا بادشاہ کوئی اور ہوتا ہے، اس کا اختیار پورا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ مالک بھی ہیں، یعنی کہ خالق بھی ہیں، بنانے والے بھی ہیں. اب یہ رب میں آ گیا تھا، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ، لیکن یہ الگ سے بھی اب ذکر ہو رہا ہے کیونکہ اس میں مالک جو تھا رب میں، وہ ہمارا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، مکمل ملکیت ہے. یہاں پر خاص طور پر بدلے کے دن کی بات ہو رہی ہے. تو ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کی اس دن قرآن مجید میں آپ کو مختلف آیات میں پتہ چلے گا. خود اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج بادشاہی کس کی ہے، خود ہی جواب دیں گے کہ صرف اس اللہ تعالیٰ کی جو واحد ہے، قہار ہے، غلبے والا ہے. ٹوٹلی اس دن مالک بھی اللہ تعالیٰ ہوں گے، بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ ہوں گے. جس کو چاہے جیسے چاہے وہ اس کے ساتھ حساب کریں. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت انصاف کے ساتھ کریں گے، عدل کے ساتھ کریں گے، اور رحمت کے 99 حصے اس دن سامنے آئیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے. لیکن یہ آیت مبارکہ زندگیاں بدل دینے کے لیے یہ آیت بھی کافی ہے. اگر انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور یہ ایسے ہی نہیں ہے جیسے بہت سارے لوگ ایتھیسٹ ہیں یا کفار ہیں، وہ قیامت پہ یقین نہیں رکھتے. مشرکین مکہ بھی نہیں مانتے تھے کہ یہ کیسے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم مر جائیں گے اور یہ ہماری ہڈیاں جو گل سڑ گئی ہیں، بہت سیدھا ہو گئی ہیں، یہ دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے. وہ نہیں مانتے تھے، آج بھی بہت لوگ نہیں مانتے. تو اس آیت پر یقین اور ایمان مسلمان کے لیے بہت اسے فائدہ دیتا ہے اور دے گا انشاءاللہ تعالی.
اگر یقین ہو ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے تنہا کھڑے ہونا ہے، مجھ سے حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اور تو یہ انسان کی سوچ بدل جاتی ہے. پھر وہ ایک تو دنیا کی ہر معاملہ کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، قول و فعل میں اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو مجھ سے پوچھا جائے گا، میں نے غلط نہیں کرنا. ٹھیک ہے. پھر دوسرا، ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اندر دنیا سے بے رغبتی اور بے نیازی پیدا ہوتی ہے. ایک دن آنا ہے، میں نے مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد اس طرح سے مجھے نے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. تو آج جو میں کر رہا ہوں کتنا وقتی ہے، یہ مزے، یہ لذتیں کتنی وقتی ہیں، یہ خوشیاں کتنی وقتی ہیں، عارضی ہیں. تو وہ پھر اپنی آخرت پہ فوکس لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مختصر بس میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وہ مہربان بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن وہ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے. کوئی اس کو ایزی نہ لے. اور اس دنیا میں بھی اسے مکافات عمل کہا جاتا ہے. اچھے کا بدلہ ملتا ہے، برے کا بدلہ ملتا ہے، لیکن پورا نہیں مل سکتا. آپ کسی نے اگر 100 قتل کیے، کیا اسے 100 دفعہ موت دی جا سکتی ہے؟ نہیں. 100 قتل بھی کیے ہیں تو اس کو ایک دفعہ ہی قتل کیا جائے گا بدلے میں. لیکن قیامت کے دن صحیح صحیح جس نے نیکی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کیا ہے، اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نوازیں گے. اور جس نے برائی کی، گناہ کیا، تو اس کو صحیح وہاں پر، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح ملے گا، کتنا ملے گا. لیکن وہ انصاف کا دن ہے، وہ بدلے کا دن ہے. اس دن صحیح سب کچھ کلیئر ہوگا اور سب کچھ مل جائے گا. تو یہ چیز یہاں پر مظلوموں کو، دکھی لوگوں کو حوصلہ بھی دیتی ہے کہ آج جس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، میری کوئی سن نہیں رہا، مجھے انصاف نہیں مل رہا، تو ایک دن ہوگا جب انصاف کیا جائے گا. یہ آیت بہت خوبصورت ہے. بہت بہت کچھ اس میں بیان کرنے کے لیے ہے، لیکن میں مختصر بیان کرتی ہوں اور میں آگے بڑھنا چاہوں گی کیونکہ آج اس سورہ مبارکہ کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اسے مکمل کریں گے. اچھا جی، اب آگے کیا ہے؟ اب آگے ہے یہ آیت. یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، یہ میں نے جو کل آپ کو ذکر کیا تھا ایک حدیث مبارکہ کا صحیح مسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو الصلاۃ بھی بولا ہے. کہ کیوں بولا ہے؟ کہ اور حدیث میں پھر جو پوری حدیث میں نے پڑھ کے سنائی تھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الصلاۃ سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا. یہ وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے. اب اس میں کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے تو سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اس آیت میں ہے. اس آیت مبارکہ کا پہلے میں ترجمہ بتاتی ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ اسم، فعل، حرف ہوتے ہیں اور پھر جملے ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ ہوتا ہے. ہماری زبان میں بھی ایسے ہوتا ہے. جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر یوں سمجھ لیں کہ کسی چیز کو بعد میں آنا تھا. ٹھیک ہے. یہ ای، یہ کاف ضمیر ہے. نعبدو کا، یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے عربی زبان میں. میں قرآن مجید کی بات نہیں کر رہی، میں عربی زبان کی بات کر رہی ہوں. عربی زبان میں ایسے بھی ہو سکتا ہے نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب اس کاف کو اٹھا کر اگر ہم پہلے لے آئیں عربی زبان میں تو ساتھ ایہ لگے گا، اکیلی نہیں کاف ضمیر پہلے آ سکتی. تو پھر اس کا مطلب اب کیا ہوگا؟ اگر عربی زبان میں کہوں نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اب اٹھا کر پہلے لے آیا گیا تو ایاک نعبدو. اب سنیں کیا مطلب ہوگا؟ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. فرق محسوس کیا آپ نے؟ یہ میں نے گرامیٹیکلی بتایا آپ کو، میں نے عربک زبان لینگویج کے اکارڈنگلی بتایا. یہ مطلب ہے اس آیت کا، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. ایک چیز کلیئر کر لیجئے، یہ توحید ہے. اس میں توحید کی کئی اقسام ہیں. آج میرا بڑا دل تھا میں آپ سے شیئر کروں، لیکن توحید کا ٹاپک کم از کم گھنٹہ لے جائے گا، پھر ہمارا یہ آج مکمل نہیں ہو پائے گا. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو توحید، شرک، بدعتیں، یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ ان کو الگ سے کبھی الگ سے لیکچر ہوگا. تو توحید ہے. اس میں عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی. عبادت میں کچھ بھی آ جائے، عبادت صرف یہ نہیں ہے نماز، روزہ، حج، زکات. میں ابھی ذکر کروں گی. عبادت کا مطلب ہوتا ہے غلامی.
بندہ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کا غلام بن جائے، اس کا سب جینا مرنا اٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ کسی نے عبادت کا مطلب بتایا، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، راستے سے کوئی چیز ہٹا رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہے ہیں، کوئی چھوٹا کام کر رہے ہیں یا بڑا کام کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کر رہے ہیں نا، وہ عبادت بن جائے گی۔ تو یہاں پر اب عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ یہ نماز ہو، روزہ ہو، حج زکوٰۃ کچھ بھی ہو، اور چاہے وہ آگے بہت ڈیٹیل ہے اس کی، چاہے عبادت میں دعا ہے، توکل ہے، خوف ہے، امید ہے، قربانی ہے، نظر نیاز، کچھ بھی ہے نا، عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب اور سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس میں آپ کسی کو شریک کریں گے نا، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بزرگ ہے، کوئی پیغمبر ہے، کوئی کسی کو، کوئی فوت شدگان، کوئی بھی، تو وہ شرک ہو جائے گا۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی۔ کلیئر؟ اب اسی طرح اس کو دیکھ، اور صرف آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ استعانت کیا ہوتا ہے میں ابھی بیان کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کاموں میں مدد جن کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، رزق دینا، اولاد دینا، شفا دینا، گناہ بخشنا، یہ سارا کچھ ان کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا۔ اب ان میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے۔ باقی اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں، جیسے آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، آپ بتائیں، آپ میڈیسن لیں اور استعمال بھی کریں، لیکن یہ نہ سوچیں کہ شفا مجھے ڈاکٹر نے دی ہے۔ وہ آپ نے اسباب اختیار کیے، آپ نے ایک طرح سے اس نے آپ کی ذریعہ بنا مدد کی، کہ اتنی سی مدد انسان کر سکتے ہیں۔ اچھے کاموں میں آپ کی مدد لی جا سکتی ہے، آپ دوسروں سے برے کام برائی کو روکنے میں ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے۔ میں یہاں بیٹھی ہوں، میں کسی سے کہتی ہوں میری ہیلپ کر دو، تھوڑا مدد کر دو، یہ چیز اٹھا کے مجھے پکڑا دو، یہ چیز وزنی ہے ذرا میری مدد کر دو، یہ اور مدد ہے۔ یہ دنیا کے کاموں میں اسباب اختیار کرتے ہوئے یہ اس میں مدد لی جا سکتی ہے، لیکن میں استعانت وہ مدد ہوتی ہے جو ان کاموں میں چاہنا ہے جس کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب کیسے پتا چلے گا؟ اس کے لیے تو علم حاصل کرنا ہوگا۔ علم حاصل کریں گے تو پتا چلے گا نا کہ رزق تو صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ہم کیوں قبروں والوں کے پاس جا کے کبھی رزق مانگ رہے ہیں، کبھی بچہ مانگ رہے ہیں ان سے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو اس سے تو مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ تو دعا یعنی کہ عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی، اور مدد بھی صرف اللہ تعالیٰ سے۔ جب آپ اس آیت کو سمجھ لیں گے نا، اس آیت پہ عمل کریں گے نا، تو آپ اللہ تعالیٰ کا اتنے آپ پہ خاص رحمتیں ہوں گی، خاص برکتیں ہوں گی۔ ہم لوگوں نے نا توحید کو سمجھا ہی نہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے دل میں کبھی کسی انسان کو الہ بنا لیتے ہیں، کبھی ہماری اولاد ہمارا الہ بن جاتی ہے، کبھی کوئی کیریئر، پروفیشن، ہابی، شوہر، بیوی، کوئی غیر انسان، کوئی چیز، ہم وہ دل میں ہمارا الہ بن چکا ہوتا ہے۔ ہم سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ عبادت کے لغوی معنی، ایگزیکٹ معنی کیا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عبادت کا مطلب سمجھ لیں گی نا، تو وہ سارے کام جو عبادت کے معنی میں ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو جب آپ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ سارے کام کریں گی تو وہ عبادت پھر اللہ کے لیے خالص ہو جائے گی۔ اس میں کسی اور چیز کو آپ شامل کریں گی تو وہ پھر خالص نہیں رہے گی عبادت، وہ شرک ہو جائے گی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں میں نے مختصر بتائیں، تو اب آپ سے میں اس کی کوئی سلائڈ شیئر کرتی ہوں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اور سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے عبادت کو دیکھتے ہیں، ترتیب سے چلتے ہیں، چیزوں کو سمجھیں۔ مجھے یہ چیز پسند ہے، میں چونکہ عربی سے میرا تھوڑا سا تعلق ہے الحمدللہ، میری دلچسپی ہے اس میں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ عربی لغت میں ابھی سیکھ رہی ہوں، عربی لغت میں اس لفظ کا کیا معنی ہے، اس ایگزیکٹ اس میں اس کو وہاں پہ کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں۔ جب اس کا وہاں پہ معنی سمجھ آتا ہے نا، تو پھر اس لفظ کو سمجھنا، ترجمہ سمجھنا، تفسیر سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پھر جب آپ عربی کی تھوڑا سا آپ کو ہاؤ نو ہوتی ہے نا، پھر کوئی
अल्लाह ताला की तरफ से थोड़ा सा भी इल्म मिलता है तो फिर कोई डंडी नहीं मार। अब आप इबादत के अगर लफ्ज को समझ लें कि इसका मतलब क्या है तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ईया का नाबुदू में कहा क्या गया है। इबादत होती है कमाल दर्जे की आजिजी, कमाल दर्जे की मोहब्बत, कमाल दर्जे का खौफ और कमाल दर्जे की इताअत। अब ये सारी चीजें, सबसे ज्यादा मोहब्बत भी अल्लाह ताला से होनी चाहिए, सबसे ज्यादा जो हमने आजी दिखानी है जबान से भी, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी, हर लिहाज से दिल भी हमारा झुका हुआ वो अल्लाह ताला के सामने। सबसे ज्यादा खौफ भी अल्लाह ताला की नाराजगी का होना चाहिए और अल्लाह ताला से और बुरे अंजाम से डरना चाहिए। और इताअत भी सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की। बस अगर आपको ये मतलब समझ आ गया ना इबादत कहते किसको है, और ये सबसे ज्यादा, अभी मैं कह रही थी ना कि हम लोगों को इलाह का भी नहीं पता, कि ये जो हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, हम कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, और हमने अल्लाह के सिवा हम और बहुत सारी चीजों से अल्लाह से बढ़कर मोहब्बत कर रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, उनके सामने आजिज़ी दिखा रहे होते हैं, या उनकी इस तरह से हुक्म मानते हैं जैसे कि अल्लाह ताला का मानना चाहिए। बस ये अगर आपको तारीफ समझ आ जाएगी तो आप जिंदगी के हर मामले में देख लें कि कोई भी मामला, यहाँ पे मुझे किसी चीज से मोहब्बत हो रही है, अल्लाह से ज्यादा तो नहीं हो रही, मैं डर रही हूँ किसी शख्स से, अल्लाह ताला से ज्यादा तो नहीं डर रही। हम में से वाकई बाज लोग कुछ लोगों से ऐसे डरते हैं कि सही गलत भूल जाते हैं, चाहे कोई उस्ताद है, चाहे कोई कोई शख्स है, कोई दीन से जुड़ा है, कोई दुनिया के किसी मामले से जुड़ा है, हम इस तरह डर रहे होते हैं कि ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे अगर मैंने इसे नाराज कर दिया, चाहे वो गलत कह रहा है, गलत कर रहा है और हमसे भी गलत करवा रहा है। तो ये जायजा लीजिए, और इताअत किसी शख्स की, चाहे कोई भी है, चाहे कोई घर में है, चाहे आपका कोई उस्ताद है, कोई दीन का कोई दीन से जुड़ा हुआ है, चाहे कोई किसी सियासी पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये अब आपको खुद जायजा लेना है। क्या आप उसकी बात आंख बंद करके फौरन हर बात मान लेते हैं? आप ये नहीं देखते कि अल्लाह ताला का क्या हुक्म है इस बारे में? ये मैं सबसे कह रही हूँ, किसी को भी देख लें, हमारे यहाँ अंधाधुंध हम फॉलो करते हैं दीनी जमातों को, फिरकों को, सियासी पार्टियों को। प्लीज देख लिया कीजिए, उनकी बात अल्लाह ताला से, कुरान और हदीस से क्लैश तो नहीं कर रही। तो इसके लिए इल्म हासिल कीजिए, आपको पता हो क्या सही है क्या गलत है, सामने वाला मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा। तो ये आपको अगर इबादत का मतलब समझ आ गया तो बस ये सब कुछ सबसे ज्यादा किसके लिए करना है? अल्लाह ताला के लिए। अगर आप समझ जाएंगी ये सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को ये चीजें देंगी जो मैंने जिक्र किया, तो आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन रहेगा, आप तौहीद को समझ गई हैं। अगर आप इसमें से किसी चीज को, किसी मामले को अल्लाह से बढ़कर किसी और चीज को ये सब कुछ ज्यादा दे रही हैं, तो आप तौहीद को नहीं समझी हैं, तौहीद पर सही अमल नहीं कर रही हैं, तो जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं रहेगा, डायरेक्शन सही नहीं रहेगी लाइफ की। धक्के ही धक्के हैं दुनिया में और आखिरत में भी। हमें तौहीद ही नहीं समझ आती, हमें लगता है ये कलिमा मैंने पढ़ तो दिया, मैं सारा कलिमा फर फर पढ़ देती हूँ, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते, हमें अंदाजा नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। इंशाल्लाह ताला इस पे भी कभी बात होगी कि, और ये है, किसी को इबादत का माना गैबी ताकतों का मालिक समझकर उससे ये सब कुछ सबसे ज्यादा उससे करना है। गैबी ताकत सबसे ज्यादा वो ताकतवर है, और ये हक सिर्फ अल्लाह ताला का है। फिर इबादत कई तरह की होती है, मुख्तसर ये भी देख लेते हैं। ये बदनी, माली, लिसानी, कल्बी। बदनी में देख लें, ये सब अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए, किसी भी तरह की इबादत। मैंने तो हल्का सा जिक्र किया था ना इसमें, ये मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगी, एक दफा पहले भी हो चुका है, दोबारा देख लीजिएगा, कुछ एडिशन की गई है इसमें।
جو بھی جسم سے آپ عبادت کرتے ہیں، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، مالی عبادت میں کچھ بھی آ جاتا ہے، زکوٰۃ، یہ صدقات ہوتے ہیں نا، نفلی ہوتے ہیں تو صدقات ہوں گے، فرض ہوگا تو زکوٰۃ، باقی قربانی، نظر نیاز، لسانی میں آپ اپنی زبان سے آپ کوئی ذکر کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں، کچھ بھی وہ سب اس میں ذکر میں، زبان میں، اور زبان کی لسانی عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ اچھی بات کا حکم دے رہے ہیں، بری بات سے روک رہے ہیں، وہ سب اس میں آ جائے گا۔ قلبی عبادت میں ہر طرح کی محبت، امید، خوف، اور یہ عاجزی، خشوع و خضوع، یہ سب کچھ توکل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ سب اس میں سے کسی اور کو شریک بنایا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ سمپل سا، سب آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ہے ایاک نعبدو، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب آپ نے عبادت کی ڈیفینیشن اور اس کی اقسام کو یاد رکھنا ہے، یہ سب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیں تو ایاک نعبدو۔ اب دیکھیں گے وہ ایاک نستعین، میں نے ذکر کیا مدد، آپ ایک دوسرے اچھائی کے کاموں میں مدد لی جا سکتی ہے، برائی کے کاموں کو روکنے میں مدد کی جا سکتی ہے، انسان میں آپ ایک دوسرے کی مدد ڈیلی بیسس پہ بہت سارے کاموں میں اسباب کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں، وہ مدد اور ہوتی ہے، استعانت ہوتی ہے۔ اور جہاں اس آیت میں جس چیز کا ذکر ہے، ان کاموں میں مدد طلب کرنا جن کا اختیار صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ مثلا کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو دوا دے سکتا ہے مگر شفا اللہ کے پاس ہے، طبیب علاج کر سکتا ہے مگر اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ سارا دنیا کے ظاہری اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں، وسائل اختیار کیے جا سکتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے، مگر جن معاملات کا اختیار ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ دین کا علم حاصل کیجئے، قرآن مجید سے جڑیے، اسماء الحسنہ کو بھی سیکھیے، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر اختیار اللہ کا ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگیں گے، کسی اور سے مانگیں گے، مسئلہ، پریشانیاں، جب توحید اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند چیز، سب سے ناپسند، جس پر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے، بری لگتی ہے، شرک ہے۔ اور ہم میں سے مسلمان گھرانوں میں شرک ہو رہا ہے، ہم لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اور آپ ان سب چیزوں کا جائزہ لے لیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ان میں سے کہاں ہے جہاں پہ سب سے زیادہ اوپر اللہ تعالیٰ کو رکھتے ہیں، باقی کہیں نہ کہیں ہم نے کسی نہ کسی انسانوں کو، کسی نہ کسی چیزوں کو رکھا ہوتا ہے۔ تو سب عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی، اور ان کاموں میں جن میں اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اور کسی کا نہیں، ان میں مدد بھی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی۔ یہ تھی آیت مبارکہ، بہت مختصر سی آپ کے سامنے رکھی۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اچھا جی، آگے ہے، اب ہم نے اللہ تعالیٰ کی بزرگی، حمد بیان کی، ثنا بیان کی، بزرگی بیان کی، پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کو یہ بتایا کہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بندگی کا واسطہ دے دیا، یوں سمجھ لیجیے۔ اب یہاں پہ وسیلے کا بھی ہے، لیکن میں آپ کو ابھی وقت نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی۔ عربی میں وسیلے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ اچھا، اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اب ہم آ رہے ہیں اپنے اصل پوائنٹ پہ۔ تو ایک دعا کا طریقہ بھی ہے۔ ویسے تو دعا کا طریقہ یہی ہے کہ منہ کھولتے ہی مانگنا نہیں چاہیے، ویسے یہ اور بات ہے، میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ کسی نے ساری زندگی اللہ کو یاد بھی نہ کیا ہو، ایک دفعہ بھی وہ اللہ کو پکارے گا نا، اللہ تعالیٰ اتنی محبت سے پلٹیں گے اس کی طرف، اپنی پناہ میں لے لیں گے، اپنی محبتیں، اپنی رحمتیں نچھاور کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو مینرز آنے چاہیے دعا کے، لیکن دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سارے مینرز آپ دکھائیں، آپ کبھی بھی یاد کر لیں، آپ دعا کرنے والے تو بنیں۔ کیوں در در پہ جاتے ہیں، کیوں ٹھوکریں کھاتے ہیں، کیوں گھر میں بے برکتیاں، کبھی قبروں والوں کے پاس جا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، کبھی کسی کی منتیں کر رہے ہیں، خود کیوں نہیں مانگتے؟ کیا کمی ہے آپ میں؟ آپ کے بھی تو، آپ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، آپ سے بھی تو اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں، آپ کو بھی تو قرآن مجید ملا ہے، آپ کے بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں۔ کیوں نہیں آپ علم حاصل کرتے؟ کیوں نہیں آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن خود کنیکٹ ہوتے؟ کیوں منتیں کرتے ہیں لوگوں کی؟ اپنا خود تعلق قائم کیجئے۔ کیا کمی ہے آپ میں؟ کمی ہے تو دور کیجئے، علم حاصل کیجئے، وہ کمی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ دعا کا تعلق صرف یہ نہیں ہے، ہاں قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے، کوئی تقوی جس میں زیادہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار زیادہ ہوتا ہے، صحیح حلال حرام کا فرق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے، قبولیت میں فرق پڑتا ہے، لیکن وہ سب کی سنتا ہے، وہ سب کی قبول کرتا ہے۔ آپ آئیں تو صحیح،
بلکہ وہ ناراض ہوتا ہے جب اس سے نہ مانگا جائے. اس کو اچھا لگتا ہے آپ اس سے مانگیں جیسے دل چاہتا ہے. جہاں شیطان نے وسوسہ ڈالا فوراً اور کچھ نہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا اللہ مجھے پریشانی ہو رہی ہے، یا اللہ میں ڈر رہی ہوں، یا اللہ میں گھبرا رہی ہوں، یا اللہ یہ رزق کی کمی ہے، یا اللہ گھر کے حالات ایسے ہیں، بے برکتی ہو رہی ہے، رشتوں میں محبتیں نہیں ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں. اللہ تعالیٰ میں فزیکلی تکلیف میں ہوں، اللہ تعالیٰ میں مینٹلی پریشان ہوں، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے وہ تکلیف ہے. بتائیں اللہ تعالیٰ کو. اس کے لیے کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، کوئی وضو کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کو اس کا حمد و ثنا کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ویسے ہی بتا رہی ہوں. آپ پکارے تو صحیح. آپ پریشان بھی ہوئے جا رہے ہیں اور آپ اس سے مانگتے بھی نہیں ہیں. پھر مانگتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، ایک انسرٹینٹی ہوتی ہے، یقین نہیں ہوتا پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں. لوگ کہتے ہیں فلاں قبر والے سے جا کے مانگو تو جلدی مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے پتہ نہیں کب ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اب یقین ہی نہیں ہے. حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں قبول کرتا. پہلے یقین تو کریں، اس ہستی کو پہچانے وہ ہے کون جس سے مانگ رہے ہیں. اس کے پیدا کیے ہوں سے مانگ رہے ہیں، اس کے پیدا کیے ہوں سے جو اس وقت اس دنیا میں بھی نہیں ہے، بے بس ہے، وہ بھی اللہ کے محتاج ہے، ان سے مانگ رہے ہیں. اور اس طاقتور ہستی جس نے خود آفر کی ہے کہ مجھ سے مانگو، اس سے نہیں مانگ رہے. پھر کہہ رہے ہیں پریشانی ہے کہ جاتی نہیں ہے. ایک مشکل سے نکلتا ہوں تو دوسری میں پھنس جاتا ہوں. دیکھیں آزمائشیں تو ساری زندگی رہیں گی، اللہ والوں پر بھی ہوتی ہیں، دین سے جڑنے والوں پر بھی ہوتی ہیں، لیکن آزمائشوں سے ہینڈل کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. جو دین سے جڑ جاتے ہیں نا، جو قرآن مجید سے جڑ جاتے ہیں، وہ آزمائشوں میں بھی اتنے مطمئن رہتے ہیں، وہ گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے، توکل بڑھ جاتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے. وہ اس طرح سے کرائے خرچ کے ادھار لے کر وہ اس طرح سے عرس وغیرہ پہ نہیں جاتے ہیں، قبروں پہ نہیں جاتے ہیں، وہاں پیسے نہیں ضائع کرتے. وہ گھر بیٹھے جہاں پر کھڑے ہیں وہیں پہ اللہ کو پکار لیتے ہیں اور سب سے طاقتور ہستی سے مدد مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور اپنا کام نکلوا لیتے ہیں. اور نادان لوگ پیسہ بھی خرچتے ہیں، وقت بھی ضائع کرتے ہیں، کام تو وہی جو اللہ نے کرنا، اور اللہ کو ناراض بھی کر دیتے ہیں. شرک میں بھی مبتلا، بدعتوں میں بھی مبتلا. عقل مند تو پھر وہ ہوا نا جو اللہ کو پہچان لے گا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے گا اور اللہ تعالیٰ سے اپنا کام کروائے گا. سمجھدار ہوں، عقل مند بن جائیے، چالاک بن جائیے، اپنا کام، اپنے سارے کام اللہ تعالیٰ سے کروائیے. آپ چھوٹے چھوٹے لوگوں سے کام کروا رہے ہیں، کمزور لوگوں سے. سب آپ کی طرح انسان ہے. ہاں نیک ہم سے زیادہ رہے ہیں، سب انبیاء کرام کا تو خیر درجات ہی ہو رہے ہیں، بزرگ بہت بہت اچھے اعلیٰ درجات کے مالک، لیکن دعا مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے کسی سے نہیں کہا. دعا صرف اللہ تعالیٰ سے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی، دعا صرف اللہ تعالیٰ سے. آپ مانگ سکتے ہیں، اپنے والدین سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں. والدین ہم نے ناراض کیے ہوئے، ان کو وقت ہم نہیں دیتے، ان سے گلے ہمارے ختم نہیں ہوتے، ان سے گستاخیاں کرتے ہیں، ان سے گلے کرتے ہیں، ان کو ہم یاد نہیں کرتے، وقت ان کو ہم نہیں دیتے. وہ ہیں آپ کے سب سے بڑے ولی اس وقت. اگر آپ نے دعا منگوانی ہے تو اپنے والدین سے منگوائیں اگر وہ زندہ ہیں، نہیں تو کسی بھی اچھے نیک شخص سے کروائی جا سکتی. لیکن آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ خود کیوں نہیں کرتے. کیا کمی ہے آپ میں؟ سب سے کہتے پھرتے ہیں، روتے رہتے ہیں، سارا دن بے چین پھرتے رہتے ہیں، اور وہ جو انتظار کر رہا ہے کہ مجھ سے مانگو. پھر کریں گے تو جلدی سے بے صبرا ہو جاتا ہے انسان. دعا نہیں قبول ہو رہی، 3 دن سے کر رہی ہوں، 1 مہینے سے یہ وظیفہ کر رہی ہوں، دعا نہیں قبول ہو رہی. تو آپ آئیں اس طرف، دین سے جڑیں، علم حاصل کریں، آپ کو طریقہ بھی آ جائے گا، آپ کو سب پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر جب قرآن سے جڑے ہوئے لوگوں پہ جب تکلیفیں آتی ہیں تو وہ مطمئن رہتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اسی نے دور کرنی ہے. وہ اس طرح سے در بدر نہیں پھرتے، ٹھوکریں نہیں کھاتے، نہ وقت ضائع کرتے ہیں نہ پیسہ ضائع کرتے ہیں. ان کا زندگی کو دیکھنے کا اینگل بدل جاتا ہے، وہ ایک مختلف اینک سے اب زندگی کو دیکھتے ہیں. تو عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی، مدد بھی صرف اللہ تعالیٰ سے. اور اب مانگنے کی چیز، اب مانگنے کا وقت ہے. دعا کا طریقہ تو یہی ہے جو یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہلے حمد و ثنا بیان کریں، پھر درود پاک بھی آپ ضرور پڑھا کریں، اور پھر اس طرح سے آپ بیچ میں اپنے کچھ چیزوں کا
واسطہ دیا بھی جا سکتا ہے، لیکن آج اس ٹاپک پہ میں بات نہیں کروں گی. لیکن یہ واسطہ یہ قبر والے نہیں ہیں، اس میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. تو باقی پھر مانگنے کی چیز میں بہترین چیز ہدایت ہے. اب اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں سورۃ الفاتحہ میں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اب دعا کر رہے ہو تو اتنی میں میرا ذکر کر رہے ہو، میری حمد و ثنا بزرگی بیان کی، اپنے توحید کا بھی واسطہ دیا، وسیلہ بتایا، اور تو اب دولت مانگ رہے ہو. اچھا وہ سب کچھ دے گا. میں کہتی ہوں آپ کو جو چاہیے، حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے، نمک بھی ختم ہوا ہے، آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے مانگے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے. ہمیں لگتا ہے یہ چیز تو ختم ہونی ہی تھی، یہ تو ابھی بازار جائیں گے تو پیسوں سے آ جائے گی. نہیں، یہ بھی مانگے. اس کو اچھا لگتا ہے. وہی چیز جو ویسے گھر آ رہی تھی وہ بھی اللہ کی طرف سے آ رہی تھی، اللہ کی وجہ سے آ رہی تھی. اب آپ مانگیں گے اور پھر آئے گی، آپ کو اجر لکھا جائے گا، اس چیز میں برکت تو ہوگی. آپ نے اللہ کے تھرو مانگی ہے، اللہ جی ختم ہو گئی یہ چیز، اللہ تعالیٰ یہ چیز ختم ہونے والی ہے، اس کا انتظام کر دیں، یہ دے دیں. باتیں کیا کریں اللہ تعالیٰ سے، صرف نماز میں ہی نہیں، تہجد کے وقت اٹھ کے ہی نہیں، سارا دن اللہ تعالیٰ کو اپنے قصے سنائے، کہانیاں سنائے، پریشانیاں بتائیں. وہ کبھی نہیں تھکتے اللہ تعالیٰ. لوگ تو تنگ آ جاتے ہیں، لوگ تو آپ کا تماشا دیکھتے ہیں، پھر لوگ تو مزے لیتے ہیں آپ کی پریشانیوں کا، اور آپ سے بور ہو جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں کہ اس کو تو اور کام ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ صحیح بات ہے. میں لوگوں کو برا نہیں کہہ رہی ہوں، میں آپ کو غلط کہہ رہی ہوں. لوگ تو خود پریشان ہیں. لوگوں کو تو وہ شخص اچھا لگتا ہے جو ہنستا ہے، جو ہنساتا ہے. ان کے اپنے دکھ، پریشانیاں، فکریں، مسئلے کم ہیں کہ وہ اب آپ کی بھی سننے بیٹھ جائیں، اور آپ ہر وقت روندو سے بن کے پھرتے رہتے ہیں، سیلف پٹی کا شکار. اب میرے ساتھ یہ ہو گیا، میری کہانی سنو، میں دکھی ہوں. کوئی پسند نہیں کرے گا آپ کو. اپنا رویہ بدلیں، خوش مزاج بنے. رونا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، خوب روئیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، لوگوں کے سامنے خوش رہا کریں، لوگوں کو بھی خوشی کا باعث بنا کریں. لوگوں سے کیوں گلے کرتے ہیں؟ اس کو میں نے 2 دفعہ فون کیا، تیسری دفعہ اس نے اٹھایا ہی نہیں. بھی کیوں اٹھائے؟ وہ اس کے اپنے مسئلے کم ہیں، بیچ میں آپ بھی مسئلے ایڈ کر رہی ہیں. لوگوں سے گلے شکوے چھوڑ دیں. سورۃ الفاتحہ آپ کو لوگوں سے گلے شکوے کرنا چھوڑ دینا سکھا دے گی. وہ میری تعریف نہیں کر رہا، تو آپ میں ہے کیا کہ تعریف کی جائے؟ وہ جو چیز جس کی تعریف چاہ رہی ہے وہ تو اللہ نے دی ہے، تعریف اللہ کی کریں. وہ میری فون نہیں سن رہا، میری بات نہیں سن رہا، میرے پاس میرے بچے نہیں بیٹھ رہے ہیں، مجھے فلان ٹائم نہیں دے رہا. آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں. جو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے اس کو کسی سے بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لوگوں سے تو دکھ سنائے تو دل بوجھل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کریں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور اجر الگ، قرب الگ، محبت الگ اللہ تعالیٰ کی. دیکھیں کتنے فائدے ہیں. کیوں اپنے آپ کو کہتے وہ اپنی آپ اپنی عزت میں کمی کرتے ہیں؟ اس طرح سے اپنی سیلف رسپیکٹ کم کر رہے ہوتے ہیں آپ اس طرح سے، جب لوگوں کے سامنے رونا روتے ہیں. اچھا سب کچھ مانگیے، صبح شام مانگیے، سارا دن مانگیے، وہ نہیں روکتا، اسے اچھا لگتا ہے. کھل کے مانگے، لیکن پلیز صرف دنیا نہ مانگیے. اتنے بڑے بڑے اسکالرز ہوتے ہیں، دین والے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں. اچھا لوگ ایون حج عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں. میں نہیں کہتی مانگے، سب جس سے چاہے مانگے، کہلوائیں، دعاؤں کا کہیں، وہاں بھی جا کے مانگے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ بھی تو مانگا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں سے دنیا کے بھی کہہ دے میرے لیے فلاں چیز کی دعا کروا دیجئے، کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی یہ بھی تو کہیں کہ مجھے اللہ مل جائے، میرے لیے دعا کر دیں. کبھی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ بھی تو مانگا کیجئے. اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگا کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے دین کے راستے میں لے آئے. بہت دیکھ لیے دنیا، بہت دیکھ لیے دنیا والے. ہدایت مانگنے کی چیزوں میں سب سے بہترین چیز ہے. کبھی اسے بھی تو مانگے، اور یہ وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں کی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، مانگنے کی چیزوں میں سے بہترین چیز ہدایت کی دعا ہے. اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں مانگنی ہے، ہر روز نماز میں 17 جو فرض ہیں ان میں بھی ہم مانگتے ہیں، اور ساری زندگی مانگنی ہے. کیونکہ ہدایت جو ہوتی ہے نا، وہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ مجھے مل گئی اور بس دیٹس آل. یہ مجھے مرتے دم تک چاہیے، اور مانگتے رہنا چاہیے. اور ہدایت صرف عبادات میں نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں مجھے ہدایت چاہیے. میں محتاج ہوں اللہ تعالیٰ کی. اب ہدایت کیا ہے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، لیکن مانگے اللہ تعالیٰ سے.
سب کچھ مانگیں، میں کہہ رہی کھل کے مانگیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، فکر ہے، پریشانی ہے، مسئلہ ہے، دنیاوی چیز ہے، پیسہ ہے، کوئی چیز چاہیے مانگے، کھل کے مانگے، لیکن پلیز ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی تو یاد رکھیں. بس دنیا ہی مانگتے چلے جا رہے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں، مر جائیں گے کسی دن، دنیا دنیا کرتے مر جائیں گے. اس لیے دنیا میں آئے تھے. کیا دل نہیں چاہتا ہم دیکھیں کہ دنیا بنانے والا کیسا ہے، کون ہے، کوئی اس کے ساتھ بھی تو تعلق قائم کرے، کچھ جڑے، کچھ قرآن مجید سے جڑے، دیکھیں تو صحیح اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کون ہے وہ ہستی. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے، وہی دنیا دنیا دنیا. کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، سارا دن پیسہ پیسہ کرتا ہے، رات کو سو جائے گا اور اسی طرح ایک دن مر جاتا ہے. کسی کے پاس، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کا جاب، کسی کا بچوں کا، کسی کا کوئی، کسی کے بچے نہیں ہے تو اس کا یہ مسئلہ ہے. وہ اسی میں، اسی تکلیف میں ساری دنیا وہ زندگی گزار کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. کیا زندگی کا مقصد صرف بچے پیدا کرنا ہی تھا؟ اگر نہیں ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبھی نہیں تھے، تو کیا وہ اس ڈپریشن میں رہی ہیں؟ وہ جو دین کا کام انہوں نے کیا ہے، کسی اور مردوں نے بھی اتنا نہیں کیا. کتنی چھوٹی سوچ ہے ہماری. پھر اور دیکھ لیں، سارا دن آپ خود دیکھ لیں آپ مانگتے کیا ہے. میں کہتی ہوں مانگیں، وہ تو مانگیں، ضرور مانگیں، لیکن صرف دنیا نہ مانگیں. اچھا اب ہدایت کیا وہ بھی دیکھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. سیدھے راستے سے مراد دین کا راستہ ہے، شریعت کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے. اس کی سلائیڈ ابھی شیئر کروں گی تو آپ کو مزید سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اہدنا، ہمیں راستہ دکھا، ہمیں ہدایت دے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. یہ جو ہدایت کا لفظ ہے نا، اس کی اتنی طرح سے ایکسپلینیشن کی گئی ہے، اتنی طرح سے، اب وہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے. میں سمپل بتا دیتی ہوں کہ کسی نے اس کو کہا کہ یہ دو طرح کی ہے. ایک وہ ہدایت ہے، ویسے کسی نے پہلے کہا کہ یہ تین طرح کی بھی ہے. ایک ہدایت ہے جو دنیا کی ہر مخلوق کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے. کوئی چھوٹا سا پرندے کا بچہ پیدا ہونے کے کچھ گھنٹوں کے بعد ہی اس کے اندر یہ چیز ہے کہ میں نے کھانا کیسے ہے، یہ میری ماں کدھر ہے، یہ میری ماں میرے منہ میں کھانا ڈال رہی ہے تو کس طرح سے کھاتے ہیں. تو چند دنوں میں بھی وہ چیزیں سیکھ لیتا ہے اور یہ اس کے اندر ہوتی ہے. دشمن سے بچنا، خطرے سے بچنا، اور یہ سارا، یہ سب کچھ اندر فیڈ ہوئی ہوتی ہے. یہ ہدایت ہوتی ہے. دوسری ہدایت وہ ہوتی ہے جو پیغمبر لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، صحیح اور غلط کا بتاتے ہیں، توحید کا بتاتے ہیں، رسالت کا بتاتے ہیں، آخرت کا بتاتے ہیں. تیسری وہ ہوتی ہے کہ جو پہلے سے ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ درجات مزید اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. ایک کسی نے اس طرح سے بھی اس کو ڈیوائڈ کیا، کسی نے کسی اور طرح سے بھی کیا. میں آپ سے کچھ اور بھی شیئر کر دوں گی. مطلب کیا ہے ہدایت کا؟ اس کے بہت سارے مطلب ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بہت نرمی، محبت سے راستہ بتا دینا، دکھا دینا، سمجھا دینا، اس پر چلا دینا، پھر منزل تک پہنچا دینا. منزل جنت ہے. پھر اس کے بیچ میں اس راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف انسان بھٹکے نہ، واپس نہ چلا جائے. اس کی بھی دعا ہے کہ ہم ادھر ادھر نہ بھٹکیں، ہمارا دل اس پر مطمئن ہو جائے. تو اس ہدایت کے اس لفظ میں، اس دعا میں نا، ہمیں ہدایت دے، اس میں بہت کچھ شامل ہے. کیونکہ لفظ ہدایت میں بہت کچھ آ جاتا ہے. قرآن مجید میں کہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بس آپ انہیں راستہ دکھا دیں، باقی ہدایت دینا نہ دینا، منزل تک پہنچانا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. ٹھیک ہے. کبھی ہدایت کا لفظ یہاں پر اب ہر طرح کے معنی میں آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں نا. تو قرآن مجید میں کوئی لفظ کبھی کسی معنی میں ہوتا ہے، کبھی کسی معنی میں. اب یہاں پہ ہر معنی میں اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھا دیں، نرمی سے، محبت سے. اس دنیا میں آگے بڑی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں. مجھے نرمی سے، محبت سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سیدھے راستے پہ لے چلیں. مجھے دکھا بھی دیں، مجھے سمجھا بھی دیں، میرا دل مطمئن کر دیں. اس راستے کے بعد میں واپس نہ جاؤں، میں واپس نہ پلٹوں. کچھ نہیں ہے واپس، بے چینیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں. ہدایت کے راستے پہ بھی ہوں گی لیکن وہ آپ کا انداز بدل جائے گا، بے فکر ہے، اور بہت باعث برکت زندگی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو زمین آسمان کا فرق لگے گا. بلکہ جو اللہ کے راستے میں تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، وہ اس کو اللہ والے کسی اور طرح سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ پریشانی نہیں ہوگی. وہ جو پہلے تھی نا پریشانیاں، بے چینیاں، مایوسیاں، بے برکتیاں، وہ سب سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھا دیں، مجھے اس پر چلا دیں. اللہ تعالیٰ میرا دل مطمئن کر دیں.
اللہ تعالیٰ میں واپس نہ جاؤں، میرا دل جما دیں، اس کے علاوہ میں باقی رستوں کی طرف نہ دیکھوں، کیونکہ باطل راستے بہت ہیں، ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے ثابت قدمی دیں، میں اس پر جمی رہوں، اور اس پر ہی چلتے چلتے اللہ تعالیٰ مجھے استقامت بھی دے اور مجھے آخر تک منزل تک لے جائیں، جو کہ جنت ہے، جو کہ آپ کی رضا ہے، مجھے وہاں تک لے جائیں۔ اس ہدایت میں ہر تمام معنی آ گئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کی سلائڈ دیکھ لیتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ سمجھ آ جائے گی، پھر ہم اپنی آج کی آخری آیت مبارکہ کی طرف بڑھیں گے۔ اچھا جی، اب اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلے ہدایت کو دیکھ لیتے ہیں، ترتیب سے چلتے ہیں۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے نرمی سے اور محبت سے مہربانی کے ساتھ راستہ بتانا۔ اچھا، اب یہ دو طرح کی بتائی گئی، ایک بعض مفسرین دو طرح کی بتاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور دوسرے لوگ سبھی کر سکتے ہیں، اس میں ہوتا ہے راستہ دکھا دینا، راستہ دکھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے۔ لیکن دوسرا معنی جو ہے نا، اس پہ چلنے کی توفیق دینا۔ راستہ تو کوئی بھی دکھا سکتا ہے، پیغمبر بھی دکھا سکتے ہیں، کوئی بھی دکھا سکتا ہے، لیکن اس پہ چلنے کی توفیق دینا اور منزل تک پہنچانا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک میں نے ہدایت تین طرح سے بیان کی، ایک یہ دو طرح سے بیان کی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ بس آپ ہدایت سمجھے کہ ہے کیا۔ ہدایت کے معنی میں بہت کچھ آ جاتا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی ہدایت والے لفظ میں سب کچھ شامل ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھا دے، وہاں سے لے کر اینڈ تک، منزل تک، جو کچھ بھی ہے نا بیچ میں، وہ سب آپ میرے لیے کر دیں، اور ایک دفعہ دکھانے کے بعد مجھے قائم رکھیں، مجھے بار بار میرے ساتھ رہیں، میری مدد کریں، مجھے استقامت دیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں واپس پلٹ جاؤں۔ تو یہ بار بار مانگنے کی چیز ہے، ایک بار مانگنے کی نہیں ہے، اور دنیا کے ہر کام میں مانگنے کی چیز ہے۔ ہدایت صرف عبادت میں نہیں ہے، کوئی بھی کام کرے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ہم صحیح کریں اسے۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ راستہ دکھا دے، بلکہ اس میں بہت کچھ ہے، اس میں اس راستے پہ دل مطمئن ہو جائے، دل جم جائے، شوق بھی پیدا ہو، خوشی سے چلیں، محبت سے چلیں، آسانی سے چلیں، اس کی مشکلات آسان کر دے، کیونکہ ہم کمزور ہیں نا۔ پہلی مشکل پہ ہو سکتا ہے ہم رک جائیں، گر جائیں، واپس پلٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آسان کر دے ہمارے لیے، پھر جب اس پہ چل جائیں تو اس کے علاوہ ادھر ادھر نہ دیکھیں، نہ بھٹکیں، اور پھر ہمیں منزل تک پہنچا دیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ چھوڑ دیں کہ یہ تفصیلات جو لکھی ہوئی ہے نا، یہ آپ قرآن مجید پڑھیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا کس آیت میں ہدایت کا کون سا معنی آیا ہے۔ کسی میں آیا ہے صرف راستہ دکھا دیں، کسی میں آیا ہے راستہ دکھا کے بس چلائیں اور منزل تک پہنچا دیں، اور کسی میں آیا ہے کہ ہدایت تو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مزید درجات بلند کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہ قرآن مجید سے پتہ چلے گا، وہ تو میں ابھی نہیں پڑھا رہی آپ کو۔ تو باقی ہدایت کے یہ سارے معنی ہیں، یاد رکھیے گا، بھولنا نہیں ہے۔ اب ہم اس کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ راستہ دکھائیں۔ کس کا راستہ؟ ایک تو ہدایت میں بھی ہے کہ ہمیں سیدھے راستہ ہمیں دکھائیں ہمیں، اور اب صراط المستقیم، اسلام کا راستہ، دین کا راستہ، صحیح راستہ، سیدھا راستہ، جو ایک ہی ہے۔ صراط کہتے ہیں وہ راستہ جو سیدھا بھی ہو، چوڑا بھی ہو، قریب بھی ہو، اور فکسڈ ہو، یہ نہیں کہ کنفیوژن ہو اس پر، وہ ایک ہی ہو، المستقیم، بالکل سیدھا۔ اب یہ کون سا ہے؟ یہ جو، اسے میں نہیں کہوں گی کہ یہ سیدھا ہے وہ سیدھا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سیدھا کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سارا پتہ چل رہا ہے۔ تو ابھی ہم جو آخری آیت دیکھیں گے اس میں بھی یہ پتہ چلے گا، جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں وہ کون لوگ ہیں، وہ تو میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن وہ ہیں کون، ہم کیسے بن سکتے ہیں، طریقہ کیا ہے، صراط المستقیم کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے جگہ ہے، ان الہدا، بے شک جو ہدایت ہے وہ صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہدایت اصل میں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جسے ہدایت کا ہے، یہ اسے میں یا آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر اصل میں اگر میں بتاؤں تو صرف یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، جو بندے کو اللہ تک پہنچاتی ہے۔
اس کے بیچ میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کمی بیشی دائیں بائیں اور کچھ نہیں ہے، وہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ تک لے کر جا رہا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہی بیان کیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو طریقہ میں نے بتایا ہے، جو راستہ میں نے بتایا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو گے، فالو کرو گے، اطاعت کرو گے، اتباع کرو گے تو ہی اس پہ صحیح عمل کر سکو گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آج کی آخری آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ کچھ اور ذہن میں آتا گیا تو وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی، رہتا تو بہت کچھ ہے لیکن چلیں مختصر ہی صحیح۔ اب آپ نے جب مانگنا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، تو سیدھے راستے کی جو ہدایت مانگنی ہے اس میں یہ سب کچھ ذہن میں رکھ کر مانگنا ہے ہر روز، اور ہمیں اس کی مرتے دم تک ضرورت ہے۔ اچھا جی، آخری آیت مبارکہ ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ نے انعام کیا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں، یہاں اس صورت میں نہیں پتا چلتا، یہ سورۃ النساء آیت نمبر 69 سے پتا چلتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا، اس کا ترجمہ نا عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلائیں جن پر آپ نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلائیں جن پر آپ کا غضب ہوا اللہ تعالیٰ اور جو گمراہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ 99% اس طرح سے کیا جاتا ہے، اور ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح سے کر رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، میں بھی اس طرح سے کر دوں گی آج جب کبھی آپ ان شاء اللہ تعالیٰ گرامیٹیکلی سیکھیں گے کبھی، یا کبھی بہت ڈیپتھ میں دیکھیں گے تو اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، میں بتا دیتی ہوں، سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ، اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں، سیدھا راستہ بھی بتا دیا اور ساتھ مزید بتا دیا آگے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، اور یہ وہی لوگ ہیں جن پر انعام ہوا ہے لیکن ان پر آپ کا غضب نہیں ہوا، وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے، کیونکہ ماضی میں کچھ لوگ ایسے بھی رہے ہیں ان پر دنیاوی انعامات تو ہوئے ہیں لیکن وہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہوا اور وہ گمراہ بھی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس کا گرامیٹیکلی ایکوریٹ ترجمہ ہے کہ یہ ایک ہی لوگ ہیں، لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلائیں جن پر آپ نے نعمتیں کی ہیں، ان لوگوں کے راستے پہ نہیں، یہ الگ سے پھر اس کا کر دیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، پہلے لیول پہ آپ اسی طرح کر لیں، اٹس اوکے۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر نعمتیں کی ان کا راستہ، پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سکھایا کہ ہدایت مانگو، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیں سیدھے راستے کی، خود ہی بتا دیا، مزید کھول کے بتا دیا کہ سیدھا راستہ وہ کون سا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ اس کا ترجمہ رکھ دیتی ہوں، آیت نمبر 69 ہے سورۃ النساء۔ اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے، اطاعت کرے، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ تو یہ چار لوگ ہیں، ان کو ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کون ہوتے ہیں، یہ چار لوگ جن کی ہم دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پہ چلائیں، یہ چار لوگ جن پر کہ آپ نے انعام کیا، آپ راضی ہوئے، آپ خوش ہوئے، اور ان پر انعام کیوں کیا گیا، یہ چار لوگ انعام کے مستحق کیوں ہوئے، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، وہ ہیں کون اور مستحق کیوں ہوئے۔ یہ یہ چار لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، قرآن مجید سے پتہ چل رہا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے اچھی تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کر رہی ہوں، اس کے علاوہ پھر یا حدیث سے پتہ چل رہا ہو یا پھر صحابہ کرام کے کسی اقوال سے اس طرح سے پتہ چل رہا ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں، یاد رکھیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی جب شریعت اللہ تعالیٰ نے دی، پیغمبروں کو تو ظاہر ہے رسولوں کو ملتی تھی ہمیشہ، رسول اور نبی میں فرق بھی ہوتا ہے، سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول کو نئی شریعت دی جاتی تھی، اور نبی جو تھے وہ پچھلے جو رسول گزرے تھے ان کی شریعت پر عمل کرواتے تھے لوگوں سے۔ اچھا، تو اب یہاں پر جو کہ انبیاء کا ذکر ہوا ہے، تو وہ شریعت کی جو نعمت تھی پہلے سے، یہ سب لوگ وہ ہیں جو شریعت کی اس نعمت کو قبول کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر کرتے تھے،
اس کی قدر کرتے تھے، خود بھی قدر کرتے تھے، لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، دنیا میں بھی اسی میں خیر ہے، آخرت میں ان لوگوں نے اپنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، کوئی وقت دیا ہے، کوئی صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، سکل، سب کے سب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیے، جانیں بھی لگا دی، مال بھی لگا دیے، ضرورت پڑی تو ان لوگوں نے اپنی جانیں بھی دے دی. یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی سب سے پہلے تو قدردانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی. ہم تو توحید کا ہی نہیں پتا، ہم تو اپنے دین کو سمجھے ہی نہیں اور سنت کا علم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم نے شکر کیا کرنا ہے، اس پر عمل کیا کرنا ہے اور آگے کیا بتانا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر نعمتیں ہوئی ہیں، جس وجہ سے ہوئی ہیں وہ میں نے ذکر کیا. ان کو تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں. ان کے بارے میں بڑی بڑی مختلف رائے ہیں، میں سمپل شیئر کروں گی. پہلی دفعہ آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے اس بارے میں تو سمپل شیئر کروں گی. انبیاء تو انبیاء ہے نا، وہ تو انبیاء خود سے کوئی نہیں بن سکتا، یہ تو سلیکٹو پیپل ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چوزن پیپل خود چوز کیا ہوتا ہے، اور یہ ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہوتے ہیں، خاص طور پہ توحید کا اس طرح کا یہ میسج لے کر آتے ہیں. صدیقین کو دیکھتے ہیں، صدیق ہوتا ہے یہ جو، ایک ہوتا ہے صدیق، ایک ہوتا ہے صدیق، بہت زیادہ سچا. تو یہ سچائی اتنی زیادہ، یہ لوگ سب سے زیادہ مخلص، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے وفا شعار، سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں. اور زیادہ تر مفسرین کے مطابق وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس درجے پہ وہ پورا اترتے ہیں. باقی ایگزیکٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سب سے زیادہ مخلص، اور اتنے مخلص، اتنے سچے کہ سچ کے علاوہ ان کے اندر سے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، سچائی کے خلاف کوئی بات ان کے دل اور دماغ میں جاتی ہی نہیں ہے. اتنے سچے وہ اللہ تعالیٰ سے اتنے ڈرنے والے، اتنی محبت کرنے والے، اتنا اخلاص ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اتنے سچے ہیں. یہ سارا اس کو ایکسپلینیشن کا میرا دل چاہ رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے بس اتنی کافی، آپ سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ شہداء. ویسے تو شہید کے معنی ہوتا ہے گواہ، حاضر ہونا، گواہ. باقی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرتے ہوئے، چاہے کسی نے جان دی ہے، وہ شہید اسے کہا جاتا ہے. باقی کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنا وقت لگا رہا ہے، مال لگا رہا ہے، ساری زندگی لگا رہا ہے، کھپا رہا ہے، تو وہ بھی سب اس کیٹیگری میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ صالحین میں سب نیک لوگ. اور نیک کون ہوتا ہے؟ ہم تو کسی کو بھی نیک کہہ لیتے، سب سے زیادہ نیک تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو ہم نے خود کو کچھ نہیں سمجھنا ہے، نہ ہم نے خود کو یہ کہنا ہے کسی کو کہ یہ صراط مستقیم ہے، نہیں. نہ میں کہہ سکتی ہوں یہ صراط مستقیم ہے، نہ آپ کہہ سکتے ہیں. صراط مستقیم وہ جسے اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کہا، ہدایت وہ جسے اللہ تعالیٰ نے کہا. جیسے میں بار بار ذکر کرتی ہوں، قرآن مجید میں عمل صالح کسے کہا گیا ہے؟ جس میں دو خوبیاں ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. تو ہر وہ عمل عمل صالح ہوگا جس میں یہ دو باتیں ہوں گی، خود سے نہ میں کہہ سکتی ہوں نہ آپ کہہ سکتی ہیں. جیسے میں کئی دفعہ مثالیں دیتی ہوں، خود سے فرض کریں میں استغفار کر رہی ہوں، میں خود ہزاروں دفعہ کروں، لاکھوں دفعہ کروں، بالکل کر سکتی ہوں، اچھا عمل ہے، سنت بھی ہے، اللہ کو بھی پسند ہے، قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے. لیکن یہی عمل میں اب اس کو لوگوں کو جمع کر کے محلے سے خواتین کو گھر میں بٹھا کر گٹھلیوں پہ پڑھنا شروع کر دیں، یا اتنی دفعہ تم پڑھو، اتنی دفعہ میں، اور اتنی دفعہ پڑھتے ہیں، نہیں، وہ عمل پھر غلط ہو جائے گا، یہ بدعت کی طرف نکل جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا. تو جو چیز قرآن اور سنت سے ثابت ہو وہ عمل صالح ہوتی ہے. اب نیک وہ ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے. یہ وہ شخص ہے جو فرائض، اچھا اب یہ ان میں فرق تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، لیکن میں یہاں پہ، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. جو آپ یوں سمجھ لیں، جو حقوق اللہ بھی پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کرتا بھی ہے، اور جو حقوق العباد بھی پورے کرتا ہے، شریعت کا لحاظ کرتا ہے، حلال حرام کا فرق اسے پتہ ہے، خیال کرتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، حیا کرنے والا. بس یہ سمجھ لیں حقوق اللہ اور حقوق العباد. اب یہ نہیں کہ صرف حقوق اللہ پورے ہو رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، تہجد بھی پڑھی جا رہی ہے، روزے بھی، نفلی بھی، حج پہ حج، عمرے پہ عمرے،
لیکن لوگوں کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں، حق تلفی کر رہے ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے، لوگوں کا حصہ دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو سے ادھار لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا لوگوں کا کوئی حق تلفی، زبان سے نقصان پہنچا رہے ہیں، دل آزاری کر رہے ہیں اور انہیں تکلیف دے رہے ہیں، ان کے لیے باعث آسانی نہیں بن رہے ہیں آپ، تو پھر میں ایسا تو نہیں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مجھے حق نہیں ہے کہنے کا. عبادت اپنی جگہ، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ بات پوری نہیں ہوتی، معاملہ پورا نہیں ہوتا، کیونکہ اتنا مجھے پتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو چھوڑ سکتے ہیں، بندوں کے نہیں چھوڑیں گے. بندوں کے اگر آپ کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے تو جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کریں گے، آپ جنت میں نہیں جا سکتے، اتنا بس مجھے پتا ہے. باقی عبادت اپنی جگہ، اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، بہت ساری احادیث مبارکہ سے پتہ بھی چلتا ہے. کسی نے دکھاوے کے لیے کی ہے تو وہ ساری چیزیں اس کے منہ پہ دے ماری جائیں گی، یا کسی کے اعمال اس طرح کے ہوں گے کہ اس کو یوں ہوا میں اڑا دیا جائے گا، تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کو جو بہتر لگے گا وہ کریں گے. باقی عبادت کا اپنے اثرات ہیں، اللہ کرے کہ عبادت بھی آپ جاری رکھیں اور حقوق العباد بھی پورے کریں، لیکن ایک طرف نہ جھک جائیں. آپ اتنی آپ نے فرض پڑھ لیا ہے اور آپ نفل پڑھ رہی ہیں، پڑھے جا رہی ہیں، تسبیحات بھی کر رہی ہیں، سامنے کسی آپ کی بہو کا، آپ کا اپنا پوتا یا آپ کی نند کا، کیا کہنا چاہیے، بھابھی کا بچہ یا کسی کا بھی بچہ، وہ رو رہا ہے، وہ خاتون کھانا نہیں کھا پا رہی ہیں، وہ خاتون فرض نماز نہیں پڑھ پا رہی ہیں، لیکن آپ ہے کہ فرض کے بعد نوافل بھی، اور اب تلاوت بھی شروع کر دی، تسبیحات بھی کر رہی ہیں، لیٹ گئی ہیں جا کے، اور آپ اس کو وہ کام ایک آپ کر سکتی ہیں. آپ اگر کسی کے کام آ سکتی ہیں اور آپ اس کام میں بندوں کے بجائے پھر اللہ تعالیٰ کو ٹائم دینا پسند کریں، آپ نے عقل مند وہ ہے، صالح ہوتا ہے، بندوں کو بھی راضی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے کہے میں راضی ہو گئے، بندے ہو سکتا ہے ساری زندگی راضی نہ ہو، لیکن بندوں کے ساتھ حق تلفی نہیں کرتا. یاد رکھیے دنیا کا سب سے آسان کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی جلدی راضی ہو جاتے ہیں، اتنی جلدی معاف کر دیتے ہیں، بندے نہیں راضی ہوتے. تو آپ نے بندوں کو راضی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے گا، میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں، تو پھر وہ راضی ہو جائیں گے. ویسے نہیں وہ راضی ہوتے، لیکن آپ نے کرنا ضرور ہے. آپ نے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف شارٹ کٹ چاہتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے میں عبادات بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت اور اتباع بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سے کی محبت دلوا دے گی. لیکن اور بھی شارٹ کٹ چاہیے نا، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کیجیے، ان کی خدمت کیجیے، جس میں والدین بھی ہیں، جس میں اپنے بھی ہیں، جس میں غیر بھی ہیں، سب ہیں. آپ جا رہی ہیں راستے میں کسی کی مدد کر سکتی ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، رک جائیں، مدد کر دیں. پیسوں کی صورت میں نہیں کر سکتی، کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی سن لیں، کسی کو مشورہ دے سکتی ہیں مشورہ دے دیں. آپ جس پوزیشن میں ہیں کسی کے کوئی کام آ سکتی ہیں. کسی کا بچہ رو رہا ہے، تھوڑی دیر اس کے بچے کو پکڑ لیں، اگر وہ ماں کچھ کھانا کھا لے، یا پکڑ لیں کہ وہ ماں تھوڑا آرام کر لے. چھوٹے بچے کی ماں کو کہاں آرام ملتا ہے، ہم اتنے سیلفش ہو جاتی ہیں. میں نے ایسی خواتین کو خود دیکھا ہے، ہم نے اپنے بچے پال لی، ہم نے اپنا وقت گزار لیا، ہم نے بھی تو ایسے ہی دیکھا ہے، ہم نے بھی یہ مشکلیں دیکھی ہیں، ہم نے بھی سسرال میں یہ سب کچھ دیکھا ہے، ہم نے بھی اپنے بچے ایسے ہی پالے ہیں. بھی آپ نے اگر یہ سب کچھ گو تھرو ہوئی ہیں، آپ پہ یہ مشکلیں آئی ہیں، تو کیا اس کا بدلہ آپ دوسروں سے لیں گی؟ آپ کو تو چاہیے کہ جو تکلیف آپ کو ملی، جو کمی آپ میں رہی، وہ لوگوں میں نہ آنے دیں. آپ آگے بڑھ کر کسی کے بچے کو پکڑ لیں کہ جب میرے بچے کو کوئی نہیں پکڑتا تھا، مجھے تکلیف ہوتی تھی، میں تھکتی تھی، میں سونا چاہ رہی ہوتی تھی، میں تھوڑی دیر نماز پڑھنا چاہ رہی ہوتی تھی. میں ایک مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں اب میرے پاس وقت بھی ہے، میں کسی کے بچے کو پکڑ سکتی ہوں، موقع ملا ہے تو آپ وہ نیکی کریں. یہ وہ عبادت جو اس وقت آپ اس بندے کے کام آ سکتی ہیں، اس کی خدمت کر سکتی ہیں، اور آپ وہ نہیں کریں گی اور اسے چھوڑ کے اس وقت نفلی عبادت کریں گی تو یہ آپ کو وہ فائدہ نہ دے سکے گی. کیا فرض ضرور پڑھیں، فرض سب سے پہلے، فرض کے بعد نوافل سے پہلے اگر کسی بندے کا کوئی کام ہے آپ وہ کر سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو وقت دیجئے، ان کی خدمت کیجئے. آپ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کا شارٹ کٹ ہے. وہ کتنے برے ہیں لوگ، کتنے ظالم ہیں، کتنے زیادتیاں کی ہیں، یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ نے اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے. اللہ کی محبت چاہیے تو اس کے اور بھی طریقے ہیں، عبادات بھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے، اور یہ شارٹ کٹ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کیجیے، ٹھیک ہے؟
تو یہ ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا، فی الحال اتنا ہی. تو صالح وہ ہے جو بیلنس رکھتا ہے حقوق اللہ میں بھی، حقوق العباد میں. باقی اس میں بہت تفصیلات ہے، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا. خیر، میں نے سمپل آپ کو ایک دفعہ بتا دیا یہ وہ لوگ ہیں. اب آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں. آخری حصہ یہ ہے کہ اب ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلائیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اور نہ ہی وہ لوگ جو گمراہ ہوئے. اچھا، یہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے. عدی بن حاتم ایک صحابی تھے، حاتم بن طائی کے، حاتم طائی کے بیٹے. تو ان کے ریفرنس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے. مجھے وہ حدیث اچانک پہلے یاد آ گئی. تو یہ جو ہے نا جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، وہ یہود ہیں، اور جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ ہیں، جنہیں اب ہم کرسچن کہتے ہیں. ویسے فرق ہوتا ہے عیسائی اور نصارہ میں. اچھا، تو اب یہود کیا کرتے تھے، کیوں اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، ابھی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. اور کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے راستے پہ بھی، نصارہ کے راستے پہ بھی نہیں، جو گمراہ ہوئے. کیوں گمراہ ہوئے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک بات ان کی یاد رکھیے گا، ایک بات، ان پر غضب ایک تو اس لیے بھی ہوا، ان کے پاس علم تھا. یہودیوں کے پاس اتنا علم تھا، دین کا بھی دنیا کا بھی. تو علم کے بعد جب کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ ناراض ہوتے ہیں. غضب، غضب کا لفظ ہے. اور جن کے پاس علم نہیں تھا جیسے نصارہ، وہ علم اتنا نہیں تھا اور انہوں نے اپنی منمانیاں کی ہیں. انہوں نے اپنی مرضی سے رہبانیت اختیار کر لی، اپنے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ بنا لیا یا اللہ کے برابر لے گئے، محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں تو گمراہ ہو گئے. وہ ہے اس میں، اس کیٹیگری میں وہ آتے ہیں. ایک بات، اب یہ تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں گی یہود کیا کرتے تھے، نصارہ کیا کرتے تھے. لیکن جو شخص بھی یہود والے عمل کرے گا وہ آج بھی اس کیٹیگری میں شامل ہوگا. علم آ جانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل نہیں کرے گا، اور جو علم نہیں حاصل کرے گا. اگر کسی کو لگ رہا ہے نا، اوہ علم آنے کے بعد میں پھنس جاؤں گی تو میں علم ہی نہیں حاصل کرتی، میں چھوڑ دیتی ہوں، میں قرآن مجید پڑھوں گی تو ہی عمل کرنا پڑے گا نا، میں پڑھتی نہیں ہوں. تو یہ اگلوں کا بھی سن لیجئے، جنہوں نے علم نہیں حاصل کیا اور گمراہی میں، شرک، بدعتوں میں، کسی لوگوں کی محبتوں میں اتنا بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر انہیں قرار دے دیا، وہ سب، ان پر بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہے. ہمیں سکھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر آپ غضب ناک ہوئے اور جو گمراہ ہوئے. تو چھٹی نہیں ہے بیٹی کسی بھی صورت میں. یہ غلط خام خیالی ہے کہ میں قرآن مجید سے جڑوں گی تو مجھے یہ سب چھوڑنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، پھر میں پھنس جاؤں گی تو لا علمی ایک نعمت ہے، میں بچ جاؤں گی. نہیں، کوئی نعمت نہیں ہے. یہ دیکھ لیں لا علموں کے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے. اچھا، اتنا غصہ کیوں ہے یہودیوں پہ؟ ایک، کیونکہ ان کے پاس علم تھا. فرض کریں آپ کے گھر میں کوئی، آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی کام والی ہیں یا کسی کو آپ بتاتی ہیں، کوئی چیز کے بارے میں انفارم کرتی ہیں کہ یہ والے کام نہ کرنا، اس سے یہ نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اور ایک اور ہے جن کو نہیں پتا، وہ بھی بالکل نہیں آئی ہیں فرض کریں. اب دونوں سے غلطی ہوتی ہے تو آپ کو کس پہ غصہ زیادہ آئے گا؟ جس کو آپ نے بتایا تھا، آپ نے انفارم کیا تھا یہ نقصان دہ ہے مت کرنا، اور اس نے غلطی کی، آپ کو اس پر غصہ زیادہ آئے گا. دوسرے والے پہ تھوڑا کم، لیکن اس پہ بھی آئے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ کرتے کیا تھے. یہ مختصر سا ہے، بہت مختصر ہے. قرآن مجید میں اس سے زیادہ ڈیٹیلز ہیں. اور باقی یہ کہ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم تو نہیں یہود والا کام کر رہے، کہ ہم تو نہیں نصارہ والا کام کر رہے. تو یہود پر اللہ تعالیٰ کا غضب، نصارہ پہ بھی دیکھ لیں، گمراہ کہا گیا انہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں چینجز کی تھی، لفظی بھی، کچھ چیزیں ایڈ بھی کر دیں، کچھ کے معنی بدل دیے، احکامات بدل دیے، اپنی مرضی سے حلال حرام کیا کرتے تھے، پیسے لے کر مرضی کے فتوے دے دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپا جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کی حدود، یہ ہاتھ چور کی سزا اور یہ زانی، شادی شدہ زانی کی سزا، تو ان کی شریعت میں بھی تھی، ان کی کتاب میں بھی تھی. لیکن یہ کیا کرتے تھے، امیر ایلیٹ کلاس کے ساتھ اور سلوک کرتے تھے، غریب لوگوں کو سزا دے دیتے تھے، امیروں سے پیسے لے کر تو فتوے بدل دیتے تھے. اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اپنی مرضی سے حلال حرام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، حسد کرتے تھے، آپس میں فرقوں میں بٹ کے. اور ایک لمبی لسٹ ہے، ان کی بہت لمبی لسٹ ہے. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ مختصر میں نے بتایا، سارا ابھی ممکن نہیں تھا. تو اب نصارہ کو دیکھ لیتے ہیں. اب نصارہ سے آپ دیکھیے گا، یہ ہمارے آج کل کے فرقے بھی اس طرح کرتے ہیں.
وہ اپنے بزرگوں کی محبت میں، کچھ لوگ کسی صحابی کی محبت میں، کچھ لوگ کسی بزرگ کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ قرآن اور سنت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اور یہ میں ایک فرقے کی بات نہیں کر رہی، ہر فرقہ، کوئی کسی کو آگے لے کے چلا گیا ہے، کوئی کسی کو آگے لے کے چلا گیا ہے، قرآن اور صرف سنت پسے پش ڈال دی ہے، تو یہ سب گمراہی میں شامل ہوتا ہے۔ نصارہ، یہ ایک تو انہوں نے یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا زیادہ ان کو یہ، بعض تو کہتے تھے کہ یہی اللہ تعالیٰ ہے، بعض کہتے تھے تین خداؤں میں سے ایک ہے، بعض ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، اسے مریم علیہ السلام کو بھی اسی طرح، ٹھیک ہے۔ پھر یہ مریم علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی اور صلیب کی یہ عبادت بھی کرتے تھے، پھر قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے، پھر اپنے جو ان کے یہ احبار اور رہبان ہوتے ہیں، جو ان کے عالم جو تھے، اسکالرز تھے، جن کے پاس دین کا علم تھا، ان کو رب بنا لیتے تھے، وہ جو کہتے تھے یہ ان کی مانتے جاتے تھے، اور بھی بہت کچھ کرتے تھے۔ یہ میں نے بہت مختصر آپ سے شیئر کیا، بہت مختصر۔ تو میں واپس چلتی ہوں، میں اس آیت کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں، کوئی سلائیڈ رہ تو نہیں گئی؟ چلے رہ گئی ہوگی تو میں گروپ میں شیئر کر دوں گی۔ ہماری سورہ الحمدللہ مکمل ہوگی۔ اب آپ نے اس کی ایک ایک آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نماز میں ایک ایک آیت پہ رکنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جواب آ رہا ہے، محسوس کرنا ہے اس جواب کو۔ پھر اس کے جتنا آپ کو سمجھ آئی ہے نا اس 3 دن میں، اب آپ نے نماز میں یا ویسے بھی اس کو جو جس کی سمجھ آ گئی کم از کم اسے تو محسوس کریں۔ تعوذ اور بسملہ تو سارا دن پڑھیں، اور سورۃ الفاتحہ جب بھی پڑھیں، جتنی سمجھ آئی ہے جس آیت میں، الحمدللہ رب العالمین میں جتنی سمجھ آئی ہے اس کو محسوس کریں اور زندگی پہ اپلائی کریں، پھر آگے بڑھتی جائیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھیں، پھر آگے ہدایت مانگنے کی چیز، ہدایت قرآن مجید سے جڑ جائیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیا کہ ان لوگوں کا راستہ، صراط المستقیم کی ہدایت مانگو مجھ سے، اور صراط المستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ کن کا راستہ؟ جن پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، راضی ہوئے، نعمتیں ان پر اپنا انعام کیا۔ کیا وجہ تھی؟ کیا میں اور آپ ایسے ہیں؟ ہم اپنا وقت اور اپنی انرجی، اپنا سکل اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا رہے ہیں یا دنیا کے راستے پہ لگا رہے ہیں؟ ہم تو آج اپنے بچوں کو بھی دین نہیں سکھاتے، دنیا دنیا دنیا، اس بچے کو یہ بنانا ہے، اس کو وہ بنانا ہے، اتنے پرسنٹ نمبر، اتنے پرسنٹ نمبر، اور یہ فنکشن آ گیا، وہ فنکشن آ گیا، یہ ایونٹ آ گیا، یہ لباس، وہ لباس، یہ کھانا، وہاں پہ گھومنا، یہ رسم یہ رواج، کتنی دنیا ہے ہمارے اندر۔ ہم تھک نہیں جاتے؟ ہمارا جسم، ہمارا ذہن، ہماری روح اداس نہیں ہو جاتی؟ تھک نہیں جاتی؟ سارا دن دنیا دنیا دنیا، دنیا داری نبھاتے، رسمیں نبھاتے، آخر میں کوئی راضی نہیں ہوتا۔ تو ایک دفعہ قرآن مجید سے بھی تو جڑے، ہدایت مانگے اللہ تعالیٰ سے، ان لوگوں کا راستہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا۔ کیا میں اور آپ شکر ادا کر رہے ہیں قرآن مجید کا؟ نکالے غلافوں سے، نکالے الماریوں سے، خود بھی سیکھیں، لوگوں کو بھی سکھائیں، اپنا وقت شکر گزاری کریں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو شریعت ملی ہے، قرآن ملا ہے، آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث ملی ہے، آپ ان سب چیزوں کو سیکھیں، شکر گزاری کریں اور اپنا وقت اور انرجی آگے لگائیں۔ وہ لوگ جو 4 لوگ ہیں، وہ اس لیے ان پہ انعام ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ تو آئے آپ بھی لگا دیں، نہیں تو وقت تو ویسے گزر جانا ہے، ایک دن سب ختم ہو جانا ہے، موت جب بھی آتی ہے اچانک آتی ہے۔ اور انسان کیا ہے؟ یہ کمبینیشن ہے کس چیز کا؟ یہ ایک وقت کا نام ہے۔ ہر انسان، کوئی 40 سال کی عمر کا نام ہے، کوئی 60 سال کی عمر کا نام ہے، کوئی 20 سال کی عمر کا نام ہے۔ انسان ایک وقت کا نام ہے، وقت وہی تھا، یہی نبیوں کو بھی دیا گیا، یہی صحابہ کرام کے پاس بھی تھا، یہی میرے پاس ہے، یہی آپ کے پاس ہے۔ جو اپنے وقت کا استعمال کر گیا، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، انعام ہو گیا اللہ تعالیٰ کا۔ جس نے ضائع کر دیا، اور ایک بات یاد رکھیں، جب آپ وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، آپ اپنے ذہن کو اور اس نفس کو جو ہمارے اندر ہماری ذات ہے، اس کو صحیح جگہ پر ٹریک پہ نہیں لگائیں گے، تو یہ سب چیزیں انڈرسٹوڈ ہے، الٹیمیٹلی آٹومیٹکلی یہ غلط جگہ پہ لگ جائیں گی۔ خود کو مصروف رکھیں، اچھی مصروفیت، ایک بار تو کم از کم قرآن مجید پڑھیں۔ ایسے نہیں مرنا۔ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں جی؟ شادی کے بغیر نہیں مرنا، میں نے یہ کام کیے بغیر نہیں میں نے مرنا، میں نے فلاں کام کیے بغیر نہیں مرنا۔ کبھی یہ بھی کہا کہ قرآن مجید سیکھے بغیر نہیں مرنا میں نے؟ اور صرف نیت نہیں کرنی، کوشش بھی کریں، چھوڑ دیں بیماری۔ یہاں پہ کینسر والی پیشنٹس بھی میری اسٹوڈنٹس رہ چکی ہیں، الحمدللہ ہیں، الحمدللہ
اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ دے. ان کی ٹریٹمنٹ بھی ساتھ چل رہی ہوتی تھی، ساتھ ساتھ کلاسیں بھی وہ لیتی تھی، نہیں چھوڑی انہوں نے کلاسیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں بھی کلاسیں نہیں چھوڑتی. ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا. یہ بہانے ہیں. میرے اب یہ ہو جائے گا پھر قرآن مجید پڑھوں گی، اب وہ ہو جائے گا پھر پڑھوں گی، اب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے پھر نماز شروع کروں گی، پھر قرآن شروع کروں گی. ابھی نہیں پڑھ سکتی. پھر پراپر نہ پڑھیں، کسی گروپ سے جڑ جائیں، ویکلی سن لیں، درس سن لیں. جڑے تو صحیح، نیت کر کے تھوڑی کوشش دکھائیں تو صحیح اللہ تعالیٰ کو. وہ راستے آسان کر دیں گے، دل بدل دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ لوگ بنے جن پر نعمتیں ہوئی ہیں، اور کس وجہ سے ہوئی ہیں وہ آپ نے بھولنا نہیں ہے. انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیا. کبھی صحابہ کرام کو پڑھیے. آپ نے اپنے بچوں کو رول ماڈل کیا بنا کے دیے ہوئے ہیں؟ یہ فٹ بالر، یہ پولیٹیشین، یہ سیاسی، یہ جو لیڈرز ہیں، یہ ایکٹرز ہیں. پلیز، میں ان کو کسی کو غلط یا برا بلا نہیں کہتی. مجھے نہیں پتا کس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، لیکن میں چونکہ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں قرآن مجید سے ہٹ کر بات نہیں کروں گی. میرے رول ماڈل قرآن مجید کے، میرے قرآن مجید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید تو میری زندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو میں ادھوری ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. قرآن مجید میری زندگی میں چند گھنٹے بھی اگر دور ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں میں بھٹک نہ جاؤں، کہیں میں واپس نہ چلی جاؤں. مجھے تو اتنا ڈر لگتا ہے، میں تو چند گھنٹے بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. تو قرآن مجید کے بعد رول ماڈل میرے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام، بس. باقی سب بعد میں ہے، باقی سب کی جگہ ہی نہیں بچتی ہے. جو جس کی زبان سارا دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گی، اللہ اللہ کرے گی، یا اللہ تعالیٰ کی بات پہنچائے گی، قرآن پڑھے گی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں پڑھ رہی ہوں، میں پڑھا رہی ہوں، میں صحابہ کرام کو پڑھ رہی ہوں، میں پڑھا رہی ہوں، میری زبان سے کسی کو ہیرو نہیں کہا جاتا. پہلے کہتی تھی میں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے، ہم سب پر رحم کرے. ہوتے تھے ہمارے بھی اپنی عمر میں کبھی کوئی ہیرو کو ہم رول ماڈل اور پتہ نہیں کیا، استغفر اللہ ربی. تو اب نہیں کہا جاتا. اب وہ زبان جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتی ہے، پڑھتی ہے، بتاتی ہے، بولتی ہے، اس زبان سے مجھ سے نہیں اب کہا جاتا کہ یہ ہمارا ہیرو ہے، فلاں ایکٹر، فلاں فٹ بالر. بچوں نے نہ جانے کن کن کو، معصوم بچے، بچوں کی غلطی نہیں ہے، آپ کی اور میری غلطی ہے. مائیں دین بھول گئی ہیں. ماں بھول کیا گئی؟ ماؤں کو دین کا ہی نہیں پتا. سوشل میڈیا پہ ٹائم ضائع کیے جا رہی ہیں، یا تو کچن میں ضائع کر رہی ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے، مجبور ہیں، کمبائن فیملی سسٹم ہے، اس کا بھی حکمت سے وقت نکالیں. آپ تھوڑا سا وقت نکالیں، دین کے لیے وقت نکالیں، قرآن کو سیکھیں. یہ اسی طرح گزر جانی ہے ساری زندگی. قرآن مجید سیکھیں، قرآن اور سنت کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اپنے گھر میں اس چیز کو لے کر آئیں. گھر میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بدلیں گی، بچے بدل جائیں گے، شوہر بدل جائیں گے، ماحول خود ہی بدل جائے گا. ٹائم لگے گا، سب بدل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لوگوں سے گلے شکوے چھوڑیں، حالات کے گلے شکوے چھوڑیں. کچھ بھی ہو، نیند میں سے نکال لیں وقت. کیا آپ نے پڑھائی کے لیے نیند سے وقت نہیں نکالا؟ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، جب چھوٹے تھے ان کو پالنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے ایگزام میں آپ نے اپنی نیند سے آرام سے وقت نہیں نکالا؟ کس کس کام کے لیے نہیں نکالا؟ تو قرآن مجید کے لیے بھی تھوڑا نکال لیں. اور جو آپ کو ویلکم اس راستے پہ کہا جائے گا، لکھ لیجئے، یاد رکھیے گا. جو ویلکم اس راستے میں اللہ تعالیٰ جس طرح آپ کو ویلکم کہیں گے، جو عزت اس راستے پہ ملے گی، جو آپ کے لیے یہاں پر آپ کو ملے گا، وہ صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس راستے پر آیا ہے. جو قدر آپ کی اللہ تعالیٰ کریں گے آپ کے چھوٹے سے عمل کی بھی. لوگوں کے لیے تو آپ نے جوانیاں اپنی قربان کر دی، اپنا وقت دے دیا، اپنی انرجی دے دی. کسی نے آج تک آپ کی نہ تعریف کی، نہ ہی کسی نے آپ کو اپریشیٹ کیا، نہ ہی کسی نے آپ کو اچھا سمجھا. الٹا مس انڈرسٹینڈنگ، غلط سمجھتے ہیں، غصے، گلے، ناراضگی، کدورتیں، نہ جانے کی کن کن بوجھ کے ساتھ آپ زندگی گزار رہی ہیں. چھوڑ دیں یہ سب کچھ، قرآن مجید سے جڑ جائیں، اصل اصل ہستی سے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں. وہ اتنی قدر کرے گا جب اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے. ایک تو وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیز کی قدر کرتا ہے. جب چھوٹی چھوٹی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو انسان کے آنسو نہیں رکتے. وہ جو کبھی اکیلے میں مانگی، کسی کو پتا بھی نہیں ہے، وہ جب وہ قبول کرتا ہے تو ایک کنیکشن بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ بس وہ مجھے سن رہے ہیں نا، بس میرے لیے بہت ہے. وہ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں نا، وہ میں اس راستے پہ آئی ہوں، وہ میری مدد کر رہا ہے، میں تھک رہی ہوں اس راستے پہ، کسی کو نہیں پتا لیکن اس کو پتا ہے میں اس راستے پہ میری قربانیاں وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ آگے سے اپریشیٹ کر رہا ہے، مجھے نواز رہا ہے، مجھے سکون کی صورت میں، میرے
رحمتوں برکتوں کی صورت میں. اور ابھی یہ تو دنیا ہے، آخرت میں تو بہت کچھ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جب یہ آپ محسوس کرتی ہیں نا، پھر آپ کو لگتا ہے کہ بس اللہ نے مجھے دیکھ لیا، اللہ نے مجھے جان لیا، اللہ نے مجھے سمجھ لیا، اللہ نے مجھے اپریشیٹ کر دیا، میرے لیے اللہ کافی ہے. مجھے کسی انسان کی، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ضرورت نہیں ہے، ضرورتیں ہیں، محبتیں ہیں، رشتے ہیں، لیکن مجھے کسی انسان کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے اللہ نے مجھے سمجھ لیا نا، اور اللہ نے سمجھ لیا، مجھے میری قدر کی ہے. اللہ سے بڑا کوئی قدردار نہیں. اللہ میری قدر کر رہا ہے تو بس، دنیا نہیں کر رہی تو نہ کرے، لیکن دنیا کرے گی. جب اللہ قدر کرتا ہے نا، تو وہ دنیا سے بھی اس بندے کی قدر کرواتا ہے. آپ اس راستے پہ آئیں، قرآن مجید سے جڑیں، آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کے دل میں آپ کی محبت، آپ کی عزت، آپ کا روب ڈالیں گے، کس طرح حالات بدلیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ وقت لگ سکتا ہے، لیکن یہ ہوگا ضرور. تو اپنا وقت اور اپنی انرجی لگائیں اس راستے پر، ان لوگوں میں سے بنیں، دعا کریں. یہ ساری دعا ہے، یہ دعا کا طریقہ بھی ہے، سلیقہ بھی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے دعائیں مانگنے والی. اس کو اب آپ نے دعا سمجھ کے محسوس کر کے مانگنا بھی ہے اور اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. جو نہیں جڑی ہیں جڑ جائیں، ایک بار ضرور قرآن مجید سیکھنا ہے. اور جو جڑ چکی ہیں آگے پہنچائیں، پھیلائیں. بچوں کو اپنے لے کر بیٹھیں، اپنے بچوں کو، چاہے قاری صاحب بھی آ رہے ہیں، خود بھی پڑھائیں. اپنی نسلوں پہ ان کو قرآن مجید سے کنیکٹ کریں، انہیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کریں، انہیں دعا مانگنا سکھائیں. آج کی نسل کو دعا مانگنے کا نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا تو ان کو کیا پتا ہوگا. وہ بے چین ہیں، وہ انزائٹی کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ نشے استعمال کر رہے ہیں، وہ گندی عادتوں میں مبتلا ہو چکے ہیں سکون کی تلاش میں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. یہ ہماری روح کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. یہ روح اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا تو اسے سکون ملے گا، اللہ تعالیٰ کو پہچانے گی تو سکون ملے گا. اس گھر میں خیر اور برکت ہوگی جہاں قرآن مجید کا صبح شام آپ قرآن مجید پڑھتی ہیں، پڑھاتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، تسبیحات کرتی ہیں. اپنی نمازوں کا خیال رکھیں. چلیے جی، بس اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر آج کی کلاس کا، اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہماری چھوٹی سی کوشش کو، میری کوشش کو، میری بہنوں بیٹیوں کی جو سننے آئی ہیں، سب کی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. ہم سب کی زندگیاں بدل دیں، ہمیں قرآن مجید کا علم دیں، سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اسے آگے پہنچانے کی. اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں مل جائے، ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں. صرف اس رمضان میں نہیں، ہم سارا سال بھی اسی طرح رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہیں. ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بن جائے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا سب سے آسان ہے، وہ بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، باقی سارے کام خود ہی سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.